أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ تکویر کی آخری 4 آیات کی تلاوت سماعت فرما رہی تھی، اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ تکویر کی آخری 4 آیات 26 سے 29 تک کی تلاوت مع ترجمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ 4 آیات دراصل سورہ تکویر کی مکمل پیغام کا اختتامی نقطہ ہے۔ آغاز سورہ میں ہم نے دیکھا کہ قیامت کے ہولناک مناظر دنیا کے فنا ہونے کا پہلا منظر تھا اور میدان حشر کے سجانے کا دوسرا منظر تھا، جو بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ کے ابتدائی 2 مرحلوں میں ہم نے دیکھا۔ پھر قرآن مجید حق ہونے اور اسے لانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور اہمیت پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی، اور اب آخر میں اس سورہ کے 4 آیات یعنی 26 سے 29 تک کی آیات میں یہ سورہ پیغام دے رہا ہے کہ آخر انسان کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا ہر فیصلہ اللہ کی مشیت سے جڑا ہوا ہے۔ آئیے ان آیات پر ہم ایک کے بعد دیگرے ان آیات کو لے کر اس کو کھولنے، سمجھنے اور اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ تکویر کی سب سے پہلے ہم آیت نمبر 26 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یعنی پھر تم کدھر جا رہے ہو۔ یہ ایک سوال کی شکل میں یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یعنی یہ ایک نہایت گہرا سوال ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کر یاد دلا رہا ہے کہ حقائق واضح ہیں، پھر تم گمراہی کی راہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ کیونکہ ہم ابتدا سے لے کر اب تک کے سارے 5 کلاسز کے درمیان میں ہم نے دیکھا سارے حقائق دلائل کے ساتھ، تمام ثبوت کے ساتھ، تمام حقائق کے ساتھ ہمارے سامنے واضح کر دیے گئے۔ تو اللہ رب العالمین آخر میں بات نصیحت کے طور پر جو لے آ رہا ہے، اس میں فرما رہا ہے کہ یہ سارے حقائق واضح ہونے کے بعد تم گمراہی کی کون سی راہ پر نکل کھڑے ہوئے ہو؟ سامعین اکرام، قرآن مجید میں اس طرح کی آیات یعنی کوشچنی انداز میں ذہنوں کو جھنجھوڑنے، ابھارنے والے انداز حقائق کو ظاہر کرنے کے لیے کئی صورتوں میں مختلف انداز میں ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ہم سورہ یونس آیت نمبر 108 کی طرف چلیں تو وہاں اللہ رب العالمین اسی طرح کا انداز اختیار کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے حق آ چکا ہو، جو ہدایت اختیار کرے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ سورہ انفطار آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ انسان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو اس محسن پروردگار کے احسان و کرم کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو شکر گزار اور احسان مند ہوتا، اس کا فرمانبردار بنتا، اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے
تجھے شرم آتی، مگر اس دھوکے میں تو پڑ گیا کہ تو نے جو کچھ ہے تو ہی بن گیا ہے، اور یہ خیال تجھے کبھی نہ آ رہا ہے کہ اس وجود کے بخشنے والے کا احسان مانے۔ دوسرے اس انداز میں اسی سوال کو اس طرح پیش کیا گیا کہ تیرے رب کا ایک کرم ہے کہ دنیا میں جو کچھ تو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہی تجھ سے کوئی قطع سرزد ہو تجھے فالج زدہ یا اندھا نہیں بنا دیا جاتا، بلکہ یہ تو آقا کی کریمی ہے کہ تجھے مہلت عمر دیتا ہے، سہولتیں فراہم کرتا ہے، اور تو سمجھ بیٹھا ہے کہ خدا کے دربار میں تو انصاف ہے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ زاریات آیت نمبر 50 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ پس اللہ کی طرف دوڑو، تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ہوا ڈرانے والا میں ہوں۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین اس سوال کے ذریعے سے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سوچنے سمجھنے کی عقل کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اور شعور کی آگاہی مطلب جو ہے کو ابھارنا چاہتا ہے۔ اور سورہ فاتر آیت نمبر 5 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا نہ دینے پائے۔ سامعین اکرام، سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، تو کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اسی سے ملنے والا ہے۔ یہ مختلف پیرائے میں سوال کیے جانے والے انداز، اس سے پوچھنے والے انداز کہ تمام حقائق سامنے واضح ہو جانے کے بعد، تمام حقائق کی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد پھر تم کہاں جا رہے ہو، یہ وہ سوالات ہیں جو انسانوں کے سوچنے کے لیے ان کو ابھارا جا رہا ہے۔ سامعین اکرام، انسانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے وہ ساری تک و دو دوڑ دھوپ جو تو دنیا میں کر رہا ہے، اس کے متعلق چاہے تو یہی سمجھتا رہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے اور دنیاوی اغراض کے لیے ہے، لیکن در حقیقت تو شعوری یا غیر شعوری طور پر اللہ ہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور رب ہی کی طرف آخرکار وہیں تجھے پہنچ کر رہنا ہے۔ سامعین اکرام، اسی بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تجھے اسی میں آزماتا ہے، بس دنیا کے فتنے سے بچو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک انسانوں کو اصل منزل سے ہٹا کر گمراہ راہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، جس کا کچھ ترجمہ اس طرح ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ اگر دل ہدایت سے ہٹ جائے تو انسان جو ہے وہ بے سمت ہو جاتا ہے، اور یہی سوال اٹھتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ سامعین اکرام، اسی بات کو مزید روشنی ڈالتے ہوئے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ان لوگوں کے قریب نہیں جو خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ سامعین اکرام، یہ آیت ایک نہایت گہرا سوال ہے جو ہر انسان کو اپنی فکری اور عملی سمت کے بارے میں جھنجھوڑ کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ سامعین اکرام، بظاہر تو ایک عام سا سوال لگتا ہے، مگر اس میں بس مطلب جو ہے وسیع موضوع ہے جو مجھے اور آپ کے ذہنوں کو جو بند ہے، جو کند ذہن ہو گئے ہیں، یا پھر جس پر دیمک مطلب جو ہے لگ گئی ہے، اس کو کھولنے کا یہ جھنجھوڑنے والا انداز ہے جس میں سوال کی شکل میں انسانوں کو سوچنے پر، غور و فکر کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت استفہام انکاری ہے، گویا اللہ بندوں سے فرما رہا ہے کہ تمہارے سامنے دلیل بھی ہے، نبی بھی ہے، کتاب بھی موجود ہے، پھر تم بھلا کس طرف چلے جا رہے ہو۔ یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہی محض اپنے خواہشات کا نتیجہ ہے۔ اسی بات کو حضرت ابو القاسم القشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ہر اس دل پر مطلب جو ہے حجت ہے جو اللہ سے غافل ہو کر دنیا کی طرف جھکتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ تم اپنے رب سے دور ہو کر کس چیز کی تلاش میں ہو۔ اسی بات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے
کہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہر زمانے کے انسان کو دعوت فکر دیتی ہے کہ تمہارے سامنے وہی موجود ہے، پھر تمہارے بھٹکنے کا سبب کیا ہے سوائے اپنے خواہشات اور غفلت کے۔ اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس آیت یعنی اس سوالی شکل میں پیش کی جانے والی اس آیت کے سلسلے میں تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، دراصل مسلمانوں کو جگانے والی صدا ہے، منزل اللہ کی رضا ہے، جو راستہ اس سے ہٹ جائے وہ خواہ کتنا ہی دلکش ہو گمراہی ہی ہے۔ سامعین اکرام، یہ ساری تفصیلات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ آیت ہر انسان کے لیے زندہ عملی اور فکری سوال ہے اور ایک ذاتی اور اجتماعی محاسبے کی صدا ہے۔ یہ آیت ہمیں آخرت کے سفر کی یاد دلاتی ہے۔ ہر انسان کا اصل راستہ آخرت کی طرف ہے، اور جو غیر ہدایت کے راستے پر چلا جاتا ہے وہ صرف وقت اور توانائی ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ ہر لمحہ اپنی سمت پر غور کرے، اگر دل اللہ کی طرف نہ ہو تو راستہ بھٹکا ہوا ہے۔ یہ آیت ہمیں روزانہ اپنے اعمال، نیت اور مقصد پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر راہ حق پر نہ ہو تو سمت کی درستگی کی دعوت یہ آیت ہے کہ اللہ ہمیں سوچنے والا اور بیدار کرنے والا بنائے۔ سامعین اکرام، اس تفصیلات کے بعد آئیے ہم اگلی آیت کی طرف چلیں کہ اللہ تعالی ہم سے اس سورہ تکویر کی آخری آیت نمبر 27 اور 28 میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان هو الا ذکر للعالمین لمن یشاء منکم ان یستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو۔ یہ دو آیات ایک ہی مضمون پر مشتمل مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، ان دونوں آیتوں کا مرکزی پیغام کیا ہے اس پر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ یہ آیات یعنی یہ چار جو آیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ چاروں آیتیں اس سورے کا مغز ہیں جو مجھے اور آپ کو پیغام حق پیش کرتی ہیں۔ پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کی شکل میں ذہنوں کو سوچنے والی راہ ہموار کر دی۔ اب اس آیت نمبر 27 اور 28 کے ذریعے اللہ رب العالمین ایک مرکزی پیغام مجھے اور آپ کو دیتا ہے کہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، سیدھا راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن ہدایت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو خود راہ راست کو اختیار کرنے کا ارادہ کریں۔ یہ وہ اہم چیز ہے جو اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ انسان صرف سوچ لینے سے وہ راہ نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے لیے کوششیں ضرورت ہے، اس کے لیے ارادہ ضرورت ہے، اس کے لیے عزائم ضرورت ہے۔ جو اس راستے پر چلنے کی چاہ رکھتا ہے یعنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرتا ہے اور نیتوں کی سچائی ظاہر ہوتی ہے تو تبھی کہیں جا کر راستے ہموار ہوتے ہیں اور وہ چیز اسے میسر آتی ہے، ورنہ صرف الفاظی یعنی لفاظی گفتگو، لفاظی تراجم یا پھر لفاظی تلاوت کے ذریعے سے یہ چیز وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، تفسیر ابن جری طبری میں اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر بیان کرتے ہوئے ان آیتوں کی یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہر انسان کے لیے نصیحت ہے، لیکن حقیقی فائدہ اسی کو ہوگا جو دل سے اس کو قبول کرے اور عمل کرے۔ اسی بات کو حضرت قتادہ بن دمامہ تعبی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت بنایا ہے، مگر کامیاب وہی ہوگا جو اپنے ارادے سے راہ راست اختیار کرے، کیونکہ اللہ زبردستی کسی پر ہدایت نہیں ٹھوستا۔ اسی بات کو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن سب کے لیے اترتا ہے، مگر نصیحت وہی لے گا جس کا دل زندہ اور ارادہ پختہ ہو۔ یہ کتاب مجبور نہیں کرتی بلکہ دل کو جگاتی ہے۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو کھلے ذہن کے ساتھ اس کو سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر محاسبہ کرنا چاہیے اور اس پر عزائم میں پختگی کے ساتھ اس راستے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہے یہ وہ نصیحت اس کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
یہاں ارشاد ہوا کہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف عربوں کے لیے ہے. ہدایت میں انسان کا ارادہ بھی شامل ہے تاکہ بندے کے کسب و اختیار کی حقیقت واضح ہو جائے. مختلف تفاسیر کا مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ مختلف انداز میں مفسرین نے اس پر گفتگو کی اور واضح کر دیا کہ انسان جب تک ارادہ پختہ نہ ہو تو تب تک اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید یہ نصیحتوں بھرا پیغام انسانوں کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا. پھر ہم آگے چلیں وہاں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے جو اس تفسیر کے سلسلے میں ان آیاتوں کی بیان اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن ہر آن دل کو خطاب کرتا ہے. جو دل اس سے استقامت چاہے وہ پاک ہوتا ہے اور جو غافل رہے وہ نصیحت کے باوجود اندھا ہی رہتا ہے. ذرا اور آگے چلیں وہاں حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اسی تفسیر ان آیات کی بتاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی آیات میں ہر انسان کے لیے نصیحت رکھی ہے. اس کے اثر کا دار و مدار بندے کی طلب اور کوشش پر منحصر ہے. جو دل سے سیدھا راستہ چاہتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے ورنہ صرف الفاظ سننے سے فائدہ نہیں ہوتا. سامعین اکرام اسی بات کو سورہ قصص آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے اس پر یوں روشنی ڈالی. ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے. تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. اسی بات کو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن اللہ کا سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. اسی کی تلاوت سے زبانیں الجھتی نہیں خواہشات اسے ٹیڑھا نہیں کر سکتی. بار بار پڑھنے سے پرانا یہ نہیں ہوتا اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. مزید آگے چلیں تو حدیث مبارکہ میں اسی قرآن مجید کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد کے واقعات اور تمہارے درمیان کے فیصلے اس میں موجود ہیں. یہ فیصلہ کن کتاب ہے کھیل اور تماشا نہیں ہے. جو اسے چھوڑے اللہ اسے توڑ دے گا اور جو اس کے علاوہ ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. سامعین اکرام یہ آیات ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ انسان کی انتخابی طاقت اور دل کی پاکیزگی ہدایت کے حصول کی کنجی ہے. یہ آیات انسان کو اپنی ذمہ داری اور اللہ کی طرف رجوع کی حقیقت یاد دلاتی ہیں اور اس شعور دیتی ہیں کہ ہدایت صرف نصیحت سننے یا پڑھنے سے نہیں بلکہ دل سے ماننے اور عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے. سامعین اکرام ہدایت اللہ کی طرف سے اور بندے کی طلب پر منحصر ہے. یہ آیات ہمیں ہر لمحہ قرآن کی روشنی میں اپنے دل اور اعمال کی اصلاح کرنے کی دعوت دیتی ہیں. حقیقی ہدایت صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو دل اور عمل سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہی میں رہے. یہ آیات بتاتے ہیں کہ انسان کے اعمال اور محاسبہ ہی ان کی کامیابی یا ناکامی کی بنیاد ہے. مزید ہم آگے چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں میرے اور آپ کے لیے رہنمائی فراہم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان اپنے عمل کی چھاؤں میں ہے. انسان کی زندگی میں سب سے بڑی طاقت اس کا اپنا شعور ہے. سامعین اکرام نیت اور ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و اختیار سے نوازا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اپنے کمیوں اور صلاحیتوں کو پہچانے اور خود اپنی زندگی کے لیے صحیح راستہ چنے. ارادہ وہ داخلی قوت ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے. یہ آیت ہمیں ذاتی محاسبہ اختیار کرنے کی دعوت دے رہی ہے. ذاتی محاسبہ اور مضبوط ارادہ انسان کی روحانی طاقت اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کی روشنی پر دل کے لیے کھلی ہوئی ہے لیکن اس روشنی کو جذب کرنے کے لیے انسان کا دل صاف ارادہ پختہ اور عمل مضبوط ہونا شرط اول ہے. سامعین اکرام یہی ذاتی محاسبہ اور ارادے
کی اصل اہمیت ہے۔ انسان کا طالب حق اور ذاتی پسند ہونا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط اول ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ آیات 27 اور 28 کی تفسیر جو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی، اور اس کے ذریعے سے واضح ہمارے سامنے بات آئی کہ قرآن مجید منشور ہے، ہدایت ہے، کسوٹی ہے اور رہنمائی فراہم کرنے والی کتاب ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف لفاظی مطلب جو ہے اس کے نقص کو جوڑ دینے سے اس سے مطلب جو ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اس کے اندر غوطہ لگانا، اس کے سلسلے میں غور و فکر کرنا، ذہنوں کو کھولنا اور اس پہ تدبر کرنا، تبھی کہیں جا کر راہ مطلب جو ہے ملتی ہے، یقین کامل پیدا ہوتا ہے، توکل الی اللہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے ہی میں اللہ کے قریب انسان پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اس آیت کے ذریعے سے ان دو آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے بات کو کھول کر رکھ دیا کہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو۔ یہ وہ شرط ہے جو مجھے اور آپ کو ذہن میں بٹھانا ہوگا۔ صرف دعاؤں کے ساتھ، صرف ارادوں کے ساتھ، صرف مطلب جو ہے خوش فہمیوں کے ساتھ، امیدوں کے ساتھ راہ نجات نہ حاصل ہو سکتی ہے، نہ راہ نجات میسر آ سکتی ہے، نہ جنت کا راستہ میرے اور آپ کے لیے ہموار ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس دنیا کے اندر میں اور آپ رضائے الہی کے مد میں اس کی پناہ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے اس کام کی ابتدا اپنی ذات سے اس کی شروعات کرے، اس میں مطلب جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے، اور اس راہ پر چلنے کا مطلب جو ہے ارادہ کرے، سوچ پیدا کرے، کوششیں پیدا کرے، ارادوں میں پختگی لے آئے، تبھی کہیں جا کر یہ راستے ہموار ہوتے ہیں، اور وہ راستہ مطلب جو ہے آگے کی طرف اللہ کی رضا کی اور اس کی پناہ میں مطلب جو ہے اسے میسر آ جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے آخری نصیحت پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سامعین کرام، یہاں آیت نمبر 27 کی طرف سے ہم چلیں تو 27 میں فرمایا گیا کہ قرآن ایک نصیحت ہے، 28 کے آیت میں کہا گیا کہ یہ فائدہ دے گا ان کو جو دلی آمادگی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بات ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آیت اختیار و ارادے کے اصل سرچشمے کو واضح کر رہی ہے۔ انسان کے پاس ارادہ، سوچ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، مگر اس کی تکمیل اللہ کی مشیت اور اجازت سے ہی ممکن ہے۔ یعنی انسان کا ہر ارادہ، ہر قدم اور ہر کامیابی اللہ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔ سامعین کرام، اس آیت میں اللہ کو رب العالمین کہا گیا، یعنی ہر مخلوق کا رب، پرورش کرنے والا، نظام کائنات کا مالک، انسان کی خواہش اور مشیت اس رب کی مشیت کے تابع ہے۔ یہ اس رب العالمین کے اندر بس مطلب جو ہے وسیع موضوع ہے۔ سامعین کرام، انسانی ارادہ اور الہی مشیت کا تعلق یہ ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ نیکی یا بدی کا راستہ چنے۔ اس بات کا اظہار سورہ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے جو ہے واضح کیا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، رب جس کا جی چاہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی نہ چاہے انکار کر دے۔ سامعین اکرام، دوسری طرف سورہ دہر آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے اور اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر
رکھا ہے۔ ان دونوں مطلب جو ہے آیتوں کو دونوں صورتوں کے آیتوں کو آپ سامنے رکھیں۔ پہلے اس میں کہا گیا کہ تمہارا مطلب جو ہے رب واضح مطلب جو ہے ہدایات تمہارے سامنے کھول کر بیان کیا ہے، جو چاہے اسے قبول کرو، جو چاہے اس سے انکار کر دو۔ دوسری مطلب جو ہے سورہ دہر میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ مطلب جو ہے نہ چاہے، اور جو اس سے انکار کرتا ہے اسے ظالم کہا گیا، اور ظالموں کے لیے دردناک سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس آیت میں ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جن تک اللہ کا کلام اور اس کے نبی کی تعلیم پہنچے اور پھر وہ خوب سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ ان میں وہ ظالم لوگ بھی شامل ہیں جو صاف صاف کہہ دیں کہ ہم اس کلام کو اللہ کا کلام اور اس نبی کو خدا کا نبی نہیں مانتے، یا سرے سے خدا ہی کو نہیں مانتے۔ اور وہ لوگ بھی اس میں ظالم کی شکل میں شمار ہوتے ہیں جو خدا اور نبی اور قرآن کو ماننے سے انکار تو نہیں کرتے، مگر فیصلہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ یعنی میری اور آپ کی طرح کے لوگ بظاہر تو اس کو حقیقت مانتے ہیں، سب کچھ سچ مانتے ہیں، مگر پھر بھی مطلب جو ہے قرآنی احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگیوں کو نہیں چلاتے، اللہ کے احکامات کے آگے سرب سجود نہیں ہوتے۔ یہ بھی وہ لوگوں کا ایک شمار ہے جو اس مطلب جو ہے مد میں آتا ہے۔ سامعین کرام، حقیقت کے اعتبار سے دونوں گروہ ظالم ہے۔ پہلے گروہ کا معاملہ تو صاف یہی ہے، لیکن دوسرا گروہ بھی اس سے کم ظالم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ منافق اور دغا باز بھی لوگ اس میں شامل ہیں۔ زبان سے کہتا ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، مگر ان کے دل اور دماغ کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی اتباع انہیں نہیں کرنے دیتا، اور عمل بھی وہ کہ ان کے خلاف ہی کرتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ان آیتوں کے ذریعے سے کیا گیا کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں چاہے وہ جو دندناتے پھریں، خوب داد عیش مطلب جو ہے اصول کریں، اپنے بڑائی کے ڈنکے خوب مطلب بجائیں، مگر آخر کار ان کا انجام ایک دردناک عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اس میں داخل ہونا ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ مشیت جو اس آیت کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے واضح طور پر کھل کر پیش کی گئی۔ سامعین اکرام، یہ آیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کائنات میں ہر فعل بالآخر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ارادے کو رب العالمین کی مشیت کے تابع کرے۔ اس بات کو سورہ یونس آیت نمبر 49 میں مزید روشنی ڈالتے ہوئے اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے نہ کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ نفع، یعنی ساری مشیت اللہ رب العالمین ہی کے مطابق چلتی ہے۔ ساری دنیا کی فرما روائی وہی کرتا ہے، اور دنیا کی ہر شے جو کچھ مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر کم یا زیادہ ہوتی ہے یا اتار چڑھاؤ مطلب ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ ہی کی مشیت کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق سارے کام انجام پاتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو ذہن نشین کرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے یہ بات یوں بیان فرمائی کہ ہر چیز اللہ کی تقدیر اور مشیت کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ عاجزی اور عقل بھی۔ اسی بات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مشیت بندے کے ارادے پر غالب ہے، اور بندے کا ارادہ اللہ کی مشیت سے قوت پاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کا سارا نظام کائنات قضا و قدر پر چل رہا ہے۔ قضا یعنی اللہ کا پہلے سے علم کہ کون سا کام کب ہوگا، اور قدر کہتے ہیں اس علم کے مطابق حالات و اسباب کا مہیا کرنا۔ یہ مطلب جو ہے قضا و قدر ہے، جو پورا نظام کائنات جو چل رہا ہے اسی قضاء قدر کے مطلب جو ہے مطابق مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے سلسلہ یا نظام یا نظم و ضبط چل رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت قضاء قدر کے دونوں پہلوؤں کو سمیٹتی ہے۔ انسان کا ارادہ اللہ کے علم اور قدرت کے نظام میں ہی اس کی حرکت کرتا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا کہ اللہ ایسا چاہے۔ سامعین اکرام، اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ تفصیلات مطلب جو ہے جاننی ہوگی، یعنی کسی شخص کا نصیحت حاصل کرنا
سراسر اس کی اپنی مشیت ہی پر مطلب موقوف نہیں ہے، بلکہ اسے نصیحت اس وقت نصیب ہوتی ہے جبکہ اللہ کی مشیت بھی یہ ہو کہ وہ اسے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ سامعین کرام، ان آیات کو اگر مزید گہرائی میں جائے تو دوسرے الفاظ میں یہاں اس حقیقت کا اظہار ان آیتوں میں کیا جا رہا ہے کہ بندے کا کوئی فعل جو تنہا بندے کی اپنی مشیت سے ظہور میں نہیں آتا، بلکہ ہر فعل یعنی کام اس وقت پائے تکمیل کو پہنچتا ہے جب خدا کی مشیت بندے کی مشیت سے مل جائے۔ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے جسے نہ سمجھنے سے انسانی فکر بکثرت ٹھوکریں کھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مختصراً الفاظ میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر اس دنیا میں ہر انسان کو ایک قدرت حاصل ہوتی کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے کر گزرے تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جو نظم اس جہان میں قائم ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب اللہ بھی یہ چاہے انسان کو وہ کام کرنے دیا جائے۔ یہی معاملہ ہدایت اور ضلالت کا بھی ہے۔ انسان کا محض خود مطلب جو ہے ہدایت چاہنا اس کے لیے کافی نہیں ہے، اسے ہدایت مل جائے، بلکہ اسے ہدایت اس وقت ملتی ہے جب اللہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ضلالت کی خواہش بھی محض بندے کی طرف سے ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جب اللہ اس کے اندر گمراہی کی طلب پا کر یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اسے غلط راستوں پر بھٹکنے دیا جائے تب وہ ان راہوں پر بھٹک نکلتا ہے جس پر اللہ اسے جانے کا موقع دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چور بننا چاہے تو محض اس کی یہ خواہش اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ جہاں جس کے گھر میں گھس کر وہ جو کچھ چاہے چرا لے جائے، بلکہ اللہ اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق اس کی اس خواہش کو جب اور جس قدر اور جس شکل میں پورا کرنے کا موقع دیتا ہے اس حد تک وہ اسے پورا کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ قضاء و قدر جس کے ذریعے سے یہ نظام کائنات مطلب جو ہے چلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، توفیق وہ مدد ہے جو اللہ اپنے بندے کو نیکی پر قائم رہنے اور گناہ سے بچنے کے لیے دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں اس آیات پر جو ہے بیان کرتے ہوئے یوں مطلب جو ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر نیکی کی خواہش محض ایک خیال رہتی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 23-24 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کسی بات پر یوں نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، مگر یہ کہو کہ انشاءاللہ۔ سامعین اکرام، یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ یا پھر تعلیم دیتی ہے کہ مشیت الہی کے بغیر کوئی ارادہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یہ آیت مجھے اور آپ کو ترغیب دلاتی ہے کہ تم مطلب جو ہے یوں نہ کہو کہ میں اس کو کل کر دوں گا، بلکہ انشاءاللہ کے اندر جو چیز مطلب جو ہے وسیع پیمانے پر مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے وہ قضاء و قدر ہے، یعنی مطلب جو ہے مشیت الہی ہے، اللہ پر توکل اللہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو مطلب جو ہے سوچنے پر مجبور کرے کہ میں مطلب جو ہے کل کام کروں گا بھی تو مطلب جو ہے اللہ کی اگر مرضی شامل حال رہے گی تو ہی میں کروں گا، اگر شامل حال نہ ہوگی، اللہ وہ راستے فراہم نہ کر دے، اس کے لیے استوار مطلب جو ہے راہیں نہ کر دے، اس کے لیے ماحول کو سازگار نہ کرے تو وہ مطلب جو ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سامعین اکرام، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے ویسے اسے پھیر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، انسان کا اختیار اللہ کی مشیت کا مرہون منت ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ حقیقی کامیابی اس کی رضا میں ہے۔ بندہ جب اپنے ارادوں اور اپنے خواہشات کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دیتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں سکون، توکل اور عزت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں روشنی ڈالتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت بندے کے غرور کو توڑ دیتی ہے، یہ آیت بندے کے غرور کو توڑتی ہے اور دل کو دعا کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہدایت وہی پاتا ہے جسے اللہ توفیق دے، اور توفیق دعا کے در سے ملتی ہے۔ یہ بڑا اہم مطلب جو ہے قول ہے جو مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔
ہے کہ آدمی غرور میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سارے احکام و ہدایات کو نظر انداز کرنا اور لاپرواہی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. جب یہ غرور ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دل مطلب جو ہے مائل ہونے لگتا ہے، اور جب دل مائل ہونے لگے تو پھر اس کی ضروریات کے لیے اللہ کی طرف اٹھنے والے وہ ہاتھ ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہاتھ جب دل کی رغبت کے ساتھ اٹھتے ہیں اور یکسوئی کے ساتھ اور اللہیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مطلب جو ہے اٹھتے ہیں، تو یہی وہ دعائیں ہیں جو اس کی تقدیر کو یعنی قدر و قضا کو بدل کر رکھ دیتی ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے سلسلے میں تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں مطلب جو ہے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ بندے کے اعمال میں اس کی نیت اور اس کی کوشش ضرور شامل ہے، لیکن کمال فعل اللہ کی قدرت اور مشیت ہی سے مکمل ہوتا ہے. سامعین اکرام، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں بیان کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں کہ بندے کی چاہت ایک قطرہ ہے اور اللہ کی مشیت ایک سمندر ہے. خطرہ سمندر کے ساتھ ہو تو باقی رہتا ہے، اس سے الگ ہو تو خشک ہو جاتا ہے. کتنی بہترین بات ہے جو میرے اور آپ کے ذہنوں کو ذہن سازی کرنے کے لیے اہم ترین مطلب جو ہے چیز فراہم کی گئی ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں بیان فرماتے ہیں کہ آیت توحید افعالی کی دلیل ہے، یعنی ہر کام کا خالق حقیقی اللہ ہے اور انسان کا کسب یعنی کوشش اسباب کے درجے میں ہے. سامعین اکرام، اس آیت میں ان یشاء اللہ سے مطلب جو ہے جو مراد مطلب جو ہے اس میں لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ہر ارادے، خواہش اور عمل کا اصل انجام اللہ کی مشیت اور قدرت کے تابع ہے. یہ اجازت صرف رسمی یا سادہ اجازت نہیں بلکہ اس میں توفیق ہے، استعداد ہے اور اثر پذیری مطلب جو ہے اس میں شامل ہے. سامعین اکرام، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں روشنی ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی اجازت میں دو چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 ارادے کو عمل میں بدلنے کی قوت، نمبر 2 ارادے کے نتیجے میں انجام تک پہنچنے کی توفیق. سامعین اکرام، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اور ہر حصول اللہ کے نظام کائنات کے تحت ہے. انسان صرف وسائل اور اسباب استعمال کرتا ہے اور اصل اختیار اور اثر اللہ کی مشیت سے ہے. اسی بات کو مزید مطلب جو ہے آگے چلیں تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں مطلب جو ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علم میں سب کچھ گھیر رکھا ہے مگر انسان کے عمل کی ذمہ داری اسی پر ہے. محترم سامعین اکرام، قضاء و قدر کا عقیدہ مومن کے دل میں یقین پیدا کرتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تدبیر اور فیصلے سے چل رہا ہے. انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ اسی الہی نظام کے اندر ایک امتحان ہے. اس یقین سے مومن کو سکون، توکل اور اللہ کے ساتھ گہرا تعلق نصیب ہوتا ہے. یہی عقیدہ انسان کو عاجزی، صبر، شکر اور مسلسل محنت کی دعوت دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا اور اس کے لکھے ہوئے فیصلے میں ہے. یہ ہے وہ تفسیر جو اس سورۃ تکویر کے آیت نمبر 29 کے ذریعے سے میرے اور آپ کی ذہن سازی کی گئی اور پیغام کو میرے اور آپ کے دلوں تک پہنچایا گیا. سامعین اکرام، ہم نے 6 کلاسز پر مشتمل اس سورۃ تکویر کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کا مطالعہ کیا. اس مطالعے کے دوران میں جو اسباق ہمارے سامنے آئے وہ ہے پہلا سبق اس سورے کی ابتدا سے شروع ہوا اور وہ ہے قیامت کا وہ بھیانک منظر جہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ دنیا اور اس کی مطلب جو ہے مضبوطیاں، جس میں پہاڑ کا تذکرہ کیا گیا، سورج کا تذکرہ کیا گیا، ستاروں کا تذکرہ کیا گیا، حاملہ اونٹنیوں کا تذکرہ کیا گیا، جانوروں کا تذکرہ کیا گیا اور مطلب جو ہے کہا گیا کہ سمندر کا تذکرہ کیا گیا. یہ تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں واضح طور پر انسانوں کو مطلب جو ہے یہ بات بتائی گئی جس کی تم حقیقت سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اور اسی نظام کے تحت چل رہی ہیں. نہیں، بلکہ یہ اللہ کا وہ مطلب جو ہے نظام کائنات ہے جو اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. جب سور پھونکا جائے گا، جب قیامت برپا ہونے کا وقت آ جائے گا، یہ ساری چیزیں تہس نہس
تہس ہو جائے گی اور سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ پوری دنیا سمندر اور مطلب جو ہے زمینی حصہ ایک جان ہو جائیں گے اور وہاں چٹیل میدان بن جائیں گے، یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور پھر سارے مطلب جو ہے میدان کو سجا دیا جائے گا۔ یہ پہلا منظر تھا اس حقیقت کے ساتھ کہ دنیا مطلب جو ہے اس کی بے ثباتی اور اس کا فنا ہونے والی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ دوسری نصیحت قیامت کے دوسرے منظر کے ساتھ ہمارے سامنے آئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ مطلب جو ہے جب زمین چٹیل میدان کی طرح مطلب جو ہے کر دی جائے گی، وہاں انسانوں کو پھر دوبارہ سے جو مطلب جو ہے اس کی ابتدا سے لے کر آخری تک جو انسان پیدا ہوئے ہیں سب کو انسانوں کو مطلب جو ہے ان کی جانیں ان کی جسموں سے جوڑ کر ان کو دوبارہ مطلب جو ہے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے نامہ اعمال بھی ان کے ساتھ مطلب جو ہے کھولے جائیں گے اور ان سے مطلب جو ہے ہر ظلم کا انصاف کا تقاضا ہوگا اور وہاں مطلب جو ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر مطلب جو ہے اس میں کہا گیا کہ وہ جو تمام مطلب جو ہے یہ حقائق جو اس وقت آیات کریمہ اور احادیث کریمہ کے ساتھ مجھے اور آپ کو متشابہات والی آیات کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں اور جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور ساری چیزیں حقائق کے ساتھ سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت انسان ہکا بکا رہ جائے گا اور مطلب جو ہے جہنم جو جس کا تذکرہ کیا گیا وہ جو ظالموں کے لیے ہے وہ سامنے لائی جائے گی اور جنت جس کی خوشخبری دی گئی وہ بھی اللہ رب العالمین سامنے لے آئے گا۔ اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مانو نہ مانو، سہنو نہ سمجھو، حقیقت کی طرف یقین کرو یا نہ کرو، یہ منظر سامنے آنے والا ہے، اس وجہ سے حقانیت کی طرف پلٹ کر لوٹ آؤ۔ اس کے بعد مطلب جو ہے تیسرا مطلب جو ہے جو حصہ تھا وہ ہے قسمیں کھا کر، اس میں مطلب جو ہے دلائل کے ساتھ، اس میں ثبوت کے ساتھ، اس میں اہمیت کے ساتھ اس بات کو واضح کیا گیا۔ قسمیں مطلب جو ہے پلٹنے والے چھپنے والے تاروں کی کھائی گئی، رات کی کھائی گئی، صبح کی کھائی گئی، جو اس وقت مطلب جو ہے ہر انسان مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے نظام کائنات کی ترتیب کو دیکھ رہا ہے کہ وہ مطلب جو ہے ایک کے بعد ایک رات آتی ہے تو پھر صبح آتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے تو رات ہوتی ہے اور پھر یہ تارے چھپتے ہیں اور پھر مطلب آ جاتے ہیں۔ یہ حقیقتیں جس کی مطلب جو ہے تم گواہ دہ ہوتے ہو تو اس کی طرف دیکھو۔ اسی مطلب جو ہے قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ حقیقتاً یہ ہے کہ تمہارے سامنے یہ مطلب جو ہے ایک ایسے جلیل قدر عظیم عظمت والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تمہارے سامنے پیش کیا گیا، جبکہ تم لوگ اس وقت عرب کے لوگ وہ مطلب جو ہے اسے سمجھتے تھے کہ کہیں مطلب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کسی کے پڑوا کے بھیجنے کے نتیجے میں وہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ تمہارے سامنے یہ مطلب جو ہے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ مطلب جو ہے حقائق کے ساتھ ہے، یہ شیطان کا قول نہیں ہے اور کسی مطلب جو ہے کسی بے علم مطلب جو ہے شخص کے ذریعے سے اسے پیش نہیں کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کرنے میں بخیل نہیں ہے بلکہ وضاحت کے ساتھ حقیقت کے ساتھ تمہارے سامنے لایا گیا ہے۔ یہ تمام چیزوں کے بعد 4 نصیحتیں ہمارے سامنے آئی۔ پہلی نصیحت سوال کی شکل میں آئی کہ سوچو تو صحیح یہ تمام حقیقت کو تم جو مان رہے ہو آخر مطلب جو ہے کہاں گھومتے چلے جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو، کہیں مطلب جو ہے تم جو ہے وہ راہ جو ہے گم کر رہے ہو، یہ تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نصیحت مطلب جو ہے جو تمہارے لیے کی جا رہی ہے یہ اسی وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے جو تم اپنے دل سے راغب نہ ہو جاؤ۔ اگر دل سے راغب نہیں ہو تو پھر تمہارے سامنے مطلب جو ہے یہ تمام چیزیں پیش کرنا اس مثال کے مصداق ہے کہ الٹا گھڑا مطلب جو ہے رکھا جائے، اس میں پانی مطلب جو ہے اتارا جائے تو پانی گھڑے کے اندر پہنچتا نہیں ہے بلکہ سب بہہ کے چلا جاتا ہے۔ اسی مصداق میں نصیحت انہی لوگوں کو میسر آتی ہے جو راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ آخری چیز بتائی گئی تمہیں اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، تقدیر پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سارا نظام کائنات جو اس وقت چل رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ جو تم نیتیں کرتے ہو تو پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین تمہارے لیے مشیت الہی کے
मुताबिक उसके लिए राहों को हमवार करता है, वैसे समा मतलब जो है तैयार करता है, तुम्हारे लिए आसानियां फराहम करता है, तभी कहीं जाकर तुम वो काम की तकमील कर लेते हो, वरना मतलब जो है सिर्फ तुम्हारे इरादों की बदौलत ये दुनिया के अंदर कोई काम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर मतलब जो है तुम इस निज़ाम को दरहम बरहम करके रख छोड़ते और निज़ाम कायनात को मतलब जो है तहस नहस करके छोड़ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ज़ा व क़द्र के ज़रिए से इसको महफूज कर रखा है और इसी के तहत इस निज़ाम को चला रहा है, और अल्लाह जैसी नीयतें करता है और इंसान उसके लिए राहों को उसी तरह मतलब जो है उसके लिए हमवार करके देता है। इसी के लिए नीयतों का इखलास पैदा करना, इसमें सच्चाई और हक्कानियत को वाज़े करना और इसको तस्लीम करना वो पैगाम है जो इस सूरे के ज़रिए से मुझे और आपको दिया गया है। इस पर सोचिए, इस पर गौर व फिक्र कीजिए और अपने दिलों का मुहासिबा करते हुए और इन नसीहतों पर अमल पैरा होना इसका पैगाम है जो मुझे और आपको तकाजा पेश कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको सोचने, समझने, गौर व फिक्र करने की अल्लाह ताला तौफीक दे और इस सूरत के ज़रिए से जो पैगाम मतलब जो है अल्लाह ताला देना चाहता है उस पर संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करते हुए अमल पैरा होने के लिए रास्ते हमवार करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।